السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ البقرہ کی 10ویں نمبر کی جو آیت ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون میں ہم مرض اور عذاب علیم وغیرہ کے بارے میں کل کے درس میں پڑھ چکے تھے۔ آج یکذبون کے جو لفظ، جو عربی لفظ ہے، اس کے معنوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا صاحب آگے جو بیان فرما رہے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ 23 نمبر کی تفسیر سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یکذبون، کذب صدق کی ضد ہے، یعنی کہ صدق جو سچائی ہے اور کذب جھوٹ، اور صدق کی طرح قول اور فعل دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر انسان کو کبھی راحت نہیں ملتی۔ جھوٹ منافق کا نشان ہے۔ منافق کی 4 علامتیں حدیث میں لکھی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی یہی ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں میں اس زمانہ میں یہ بیماری بہت بڑھی ہوئی ہے۔ باتوں میں جھوٹ بولتے، جھوٹی شہادتیں دیتے اور جھوٹے اقرار کرتے ہیں۔ حکام کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کسی قوم میں ایسے لوگوں کی زیادتی سے قوم کی عزت باقی نہیں رہتی۔ صحابہ کی روایت پر جھوٹ کا احتمال نہیں۔ ان کے بالمقابل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حالت دیکھو تو وہاں عمدن جھوٹ کا وجود بھی نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک کہ جو روایت صحابی تک پہنچ جائے اس پر جھوٹ کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر 24 نمبر کی جو تفسیر ہے، تفسدو، فسادہ کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا، تھوڑا ہو یا بہت، اور اس کی ضد صلاح ہے، اور اس کا استعمال نفس میں اور بدن میں اور اشیاء میں جو حد اعتدال سے نکل گئی ہوں ہوتا ہے۔ یہاں جو ہم نے ویسے کل آخر میں یہ کذب کی تفسیر پڑھتے ہوئے منافقین کی ایک علامت جو حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ پر پردہ ڈالنے والی ہوتی ہے، اور منافق کی ایک علامت، 4 علامتوں میں سے ایک بڑی علامت حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب بھی وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان جو منافق ہے وہ بات بات پہ جو ہے نا اپنے جھوٹ کو شامل کرتا ہے اپنی باتوں پہ، اور حضرت مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ یہ مرض، یعنی کہ یہ جو جھوٹ بولنے کا یا منافقانہ حرکتوں کی مرض جو ہے آج کل مسلمانوں کے اندر ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور جس کو کہا جاتا ہے منافق، منافق کا لفظ صرف اور صرف اس بات پر ثابت نہیں ہوتا، یا اسی کو منافق نہیں کہا جاتا کہ جو اسلام میں رہتے ہوئے یعنی کہ اسلام مذہب میں رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے دکھاوے کے طور پر وہ مسلمانوں سے جڑا رہتا ہے، اور پیچھے جا کر یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف اور صرف ان کے اندر دکھاوے کے طور پر ہوں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں بلکہ ان سے الگ ہوں۔ تو یہ ایک منافق کی ایک بہت بڑی علامت، سب سے بڑی علامت تو یہ ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں کے ہر لمحے پر منافقانہ جو علامت جو بتائی گئی ہیں وہ رونما ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 11 صفات کا ذکر کیا جو مومنین کو فتح یاب بنا سکتی ہیں، ایک انسان کو دنیا کا ہر فتح نصیب کروا سکتی ہیں، دلوا سکتی ہیں، اور ہر طرح کے فتوحات سے وہ سامنا کرتے ہوئے خوشی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے 11 راستے بتائے، 6 ارکان اسلام اور 5 ارکان ایمان دونوں کو ملا کر۔ پھر جو پہلی چیز اس کے بعد خدا تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے جس سے مومنین کو بچنے کے لیے، انسانوں کو بچنے کے لیے تلقین فرمائی، وہ سب سے بڑی چیز تھی منافقانہ حرکت۔
اور زندگی کے ہر لمحے پر جب بھی کوئی انسان جھوٹ بول کر سچائی کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ منافقانہ عمل کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ اور اس علامت سے بچنے کی تلقین فرمائی، یعنی کہ اگر آپ 11 راستوں پر جائیں گے، قرآن مجید نے فرمایا، اور فتح کے لیے، تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی روک جو آپ کے راستے پہ ہوگی وہ آپ کی منافقانہ حرکت ہوگی، یعنی کہ جھوٹ بول کر یا سچائی کو چھپا کر آگے بڑھنا ہوگی۔ تو اس کی بھی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ الارض، ارض کے مصدری معنی ریعد یعنی کانپنا یا الدوار یعنی چکر کھانا آتے ہیں، زمین کا چکر کھانا، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، گویا اس کے معنی میں ہی چکر کھانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور زمین کے خاص حصہ یا خاص ملک کو بھی کہتے ہیں۔ مفردات میں ہے کہ ہر ایک چیز کے نیچے کے حصے کو اس اس کی عرض کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح ہر چیز کے اوپر کے حصے کو اس کا سما کہہ دیا جاتا ہے۔ چٹائی کو، گھوڑے وغیرہ کی ٹانگوں کے نیچے کے حصے کو، جوتی کے تلوے کے نچلے کے حصے کو جو زمین سے لگتا ہے اس کی عرض کہہ دیا جاتا ہے۔ اور مجازن قلب انسانی پر بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ منافقوں کے فساد اور ان کے دعویٰ اصلاح سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو الارض کے معنوں میں حضرت مولانا صاحب نے جو ذکر فرمایا کہ لغتی معنی، یعنی الارض کے لغتی معنوں میں ہی چکر کھانے کا معنوں میں جو ہے نا ارض کو کہا جاتا ہے، اور جب الدوار یعنی کہ اس کا مطلب ایک کانپنا بھی ہوتا ہے، الدوار یعنی کہ چکر کھانا بھی ہوتا ہے الارض کے یہ معنی۔ تو جو فلسفی لوگ اور عیسائی صاحبان اور بہت سارے جو پرانے زمانے میں جو فلسفی ہوئے اور جو معترض ہوئے، جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا یہ اعتراض تھا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین جو ہے نا ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے اور سورج اس کے چکر لگا رہا ہے، لیکن یہاں پر الارض کے معنی یا قرآن مجید نے اس زمین کا جو نام ہی دیا ہے وہ الارض دیا ہے، جس کے معنوں میں ہی چکر لگانا یا چکر کھانا کا معنی اس کے اندر مصدر ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے بنیادی طور پر 1400 سال پہلے ہی اس چیز کا ذکر کر دیا تھا کہ زمین جو ہے نا چکر لگا رہی ہے اور زمین جو ہے نا گھوم رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ اور بھی اس معنوں میں جب سائنسی نکات سے ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کو دیکھنا شروع کریں گے اور زمین اور انسانوں کی پیدائش وغیرہ کے بارے میں جب ذکر آئے گا تو اس کی اور تفصیل آئے گی، لیکن ایک بات آپ سب اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کا لفظ الارض ہی یہی ثابت کرتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے۔ تو جو اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے یا مسلمانوں کی علم پر کیا جاتا ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ زمین ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے اور سورج اس کے چکر لگا رہا ہے اور سارے جو ہے نا گرہ لگا رہے ہیں، تو یہ چیز اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر منافقوں کے فساد اور ان کے دعویٰ اصلاح سے کیا مراد ہے؟ یہاں زمین میں فساد کرنے سے مراد ان کے خفیہ تعلقات اور سازشیں ہیں جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کرتے تھے، یا ان کا اندر سے کفر پر قائم رہنا فساد ہے۔ ان کا اپنے آپ کو مصلح کہنا اس لحاظ سے تھا کہ ہم دونوں فریقوں سے صلح رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی شرارتوں سے متنبہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ فی الواقع مفسد ہیں، لیکن اپنے آپ کو مفسد نہیں سمجھتے۔ یہ عموماً مفسدوں کا قاعدہ ہے کہ وہ کوئی من سمجھوتا کر کے اپنے فعل کا جواز کر لیتے ہیں۔ بہتیرے دوسروں کی جڑوں کو کاٹنا اصلاح خیال کرتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کے مفسد ہونے پر کسی کو مطلع مل جائے گی، اور یا یہ کہ ان میں جو عامت الناس ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ کام اصلاح کا کام ہے، اس لیے وہ فساد کا کام کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہ فساد کا کام ہے۔ یہاں پر جو منافقین کے لفظ
کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت مولانا صاحب نے جو فرمایا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور اصلاح کرنے کے لیے ہم فساد کر رہے ہیں، تو اس میں بہت چیزیں جو ہے نا مضمر ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس علامت کو ان پر جو ہے ڈھانکتے ہیں جو اسلامی تعلیم پر عمل کرنے کے نام پر جو نوجوانوں کو برگلاتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے قرآن مجید اور حدیث کی کچھ باتوں کو پیش کر کے ان کے اندر یہ تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مجاہد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلامی تعلیم کے مغز سے ان کو دور لے جا کر ان کو صرف اور صرف ان کی نظروں میں یہ جو ہے نا بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا جینا تمہارا مرنا سب اللہ کے لیے ہے اور تم اسی وجہ سے پیدا کیے گئے ہو۔ اور اس بات پر جب ان کی تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اسلامی تعلیم کی حفاظت کر رہے ہیں اور اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے بہت زیادہ جو لوگ ہیں آج دنیا میں کئی جگہوں کے بارے میں ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، اور آپ سب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کئی نوجوان مسلمان یا مسلمان جو کئی افراد ہیں جو اسلامی تعلیم کے نام پر اسلام کو اونچے جگہوں پر پہنچانے کے نام پر اور اس نام پر کہ ہم اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جو معصوموں کو مارنے کا کام کرتے ہیں یا کسی طریقے سے فساد پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو جو یہ مفسد ہیں جو جن کو تیار کیا گیا ہے یا جو لوگ تیار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ وہ عملی طور پر مفسدانہ حرکت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی منافقین کا لفظ ان پر صادق آتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرقوں کے نام پر کئی طرح کے فرقے ہیں، پھر اسلام کے نام پر جو ایک نفرت برپا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سب کو خدا تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر مفسد قرار دیتا ہے، اور ان کو یہ کہتا ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم اسلام کی صحیح تعلیم کو پیش کر رہے ہیں، نہیں بلکہ تم اصلاح نہیں کر رہے ہو، اسلام کی صحیح تعلیم کو پیش نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اس زمین میں فساد کرنے کا جو ہے نا ایک باعث بن رہے ہو، اس لحاظ سے تم جو ہے نا منافق ہو۔ اور ایک بات ہوتی ہے کہ فرقوں کے تعلق میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مان لیجئے کہ ہم کسی فرقے سے ہیں اور کوئی دوسرا شخص کسی اور فرقہ کا ہے، تو دونوں کے بیچ میں اس بات کی تناتنی رہتی ہے، اور اس بات پر دونوں ایک دوسرے کو یا تو زبانی طور پر، اور بہت سارے ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جسمانی طور پر، یعنی کہ مار کر بھی اور ان کو جو ہے ان پر ظلم کر کے بھی اس طرف کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اپنے فرقہ میں ملانے کی کوشش کی جائے، یا اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس لا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں منافقانہ حرکتوں میں شامل ہوتی ہیں، اور بظاہر اصلاح کا دعویٰ کر کے فساد پھیلانے کا جو کام کرتے ہیں، وہی اس چیز یعنی کہ قرآن مجید کی اس منافقانہ جو تعریف کی گئی ہے اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر 25 نمبر کی تفسیر ہے الصفہاء۔ یہ جو 13 نمبر کی آیت ہے وہاں سے اب جو ہے نا شروع ہو رہا ہے، اور 13 نمبر کی آیت کی تھوڑی سی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں 25 نمبر کی جو تفسیر ہے وہ 13 نمبر کی آیت کی جو حوالے سے ہے، اور 13 نمبر کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں کیا ہم مان لیں جس طرح بیوقوفوں نے مان لیا، یقیناً یہ خود ہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔
اور جب انہیں ملتے ہیں جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ہم صرف ہنسی کرتے ہیں۔ الصفحاء کی جمع ہے صفحہ، کہ اصل معنی ہلکا پن ہے، کمی عقل نفس انسانی کا ہلکا پن ہے، اس لیے کم عقل یا بیوقوف آدمی کو صفی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے اموال کو ٹھیک طور پر خرچ کرنا نہیں جانتے، ان کو بھی قرآن کریم نے صفی قرار دیا ہے النساء میں۔ منافقوں کے مسلمانوں کو بیوقوف کہنے کی وجہ، منافق مسلمانوں کو بیوقوف اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے مال و دولت، گھروں، رشتہ داروں کو ایک شخص کے پیچھے لگ کر چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کفار جلدی ان کو کچل ڈالیں گے۔ پھر 26 نمبر کی تفسیر، خلا مکان اور زمانہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلحاظ زمانہ اس کے معنی ہیں مضی و ذہب، یعنی گزر گیا، چلا گیا۔ تلک امت قد خلت، اور قد خلت من قبلہ الرسول وغیرہ میں یہی مراد ہے۔ اور خلا الیہ یا خلا فلان و فلان کے معنی آتے ہیں، اس کے ساتھ خلوت میں ہوا، یہی صورت اور معنی یہاں ہے۔ الشیطان شطن سے ہے، جس کے معنی ہیں دور ہوا، پس شیطان وہ ہستی ہے جو رحمت الہی سے دور ہوئی۔ بعض نے شاط یا شیت اس سے مشتق کہا ہے، جس کے معنی ہیں غضب میں جل گیا۔ قرآن شریف میں شیطان کی خلقت نار یعنی آگ سے بیان فرمائی ہے۔ انسانوں میں سے شیطان، قوت غضبیہ میں بڑھے ہوئے انسان بھی شیطان کہلاتے ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ شیطان ہر ایک سرکش کا نام ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے یا حیوانوں میں سے۔ قرآن شریف میں بھی شیاطین الانس والجن آتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ برے اخلاق پر شیطان کا اطلاق، امام راغب کہتے ہیں کہ ہر ایک برے خلق کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد بھی ایک شیطان ہے اور غضب بھی ایک شیطان ہے۔ شیطان کا انسان میں خون کی طرح پھرنا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسانوں میں اس طرح پھرتا ہے جیسے خون پھرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میں؟ فرمایا ہاں، لِأَنَّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَعْنَتِ عَلَيْهِ فَاسْلِمْ۔ صرف یہ فرق ہے کہ اللہ نے اس کے خلاف مجھے مدد دی، پس وہ فرما بردار ہو گیا، جس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو انسان پر نہیں بلکہ انسان کو شیطان پر تصرف دیا گیا ہے۔ بدی کا محرک شیطان ہے، نہایت باریک راہوں سے بری تحریک کرنے والی ہستی شیطان ہے۔ اسی طرح بری تحریک کرنے والے انسان بھی شیطان ہے۔ قیامت کے دن یہی عذر گنہگاروں کا مذکور ہے کہ ہمارے سرداروں نے ہم کو بری راہ پر ڈالا، اور حدیث میں آتا ہے الراکب الشیطان، تو وہاں مراد صرف یہ ہے کہ جب آدمی اکیلا نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ شیطان صفت انسان، اس جگہ شیاطین سے مراد قریباً تمام مفسرین کے نزدیک انسان شیطان ہی ہیں۔ بخاری میں امام مجاہد سے مروی ہے کہ شیاطین سے مراد ان کے منافق اور مشترک دوست ہیں۔ ابن عباس سے ہے رؤوسہم فی الکفر، ان کے کافر سردار۔ اسی صورت کی آیت 76 میں بجائے خلو الی شیاطینہم کے ہے خلا بعضہم الی بعض، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں شیطان صفت انسان ہی مراد ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ ضروری ہے کہ بعض دفعہ یا بعض جگہوں پر یا بعض لوگوں کا یا بعض مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں۔ عقیدہ کہنے کا مطلب یہ کہ بعض جو ہمارے علماء کرام ہیں یا بعض فرقے کے خاص طور پر علماء کرام ہیں، انہوں نے اس چیز پر بہت بحث کی ہے۔
اور یہ بتایا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح انسان کا وجود ہوتا ہے اسی طرح شیطان کا وجود ہے، اور وہ ایک جو یہاں پر جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں کہ وہ جو خون میں دوڑتا ہے، اور جب وہ وہاں سے نکل کر جاتے ہیں تو اپنے شیاطین سے مل کر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو پیش کر کے حضرت مولانا صاحب نے انہی اعتراض کا جواب دیا ہے، یا انہی جو غلط عقیدوں کو دور کرنے کی، رفع کرنے کی کوشش کی ہے، جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان ایک انسانی وجود کی طرح کوئی وجود ہیں جو انسانوں کو بھڑکاتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کے وجود ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ شیطان جو ہے نا انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور آپ کے اندر بھی خون کے ساتھ دوڑتا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ میرے بھی خون میں دوڑتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ شیطان کوئی ایسے وجود نہیں ہیں جو انسانوں کی طرح ان کے بھی جو ہے نا آنکھ کان ہوں، یا وہ بھی کچھ الگ حیت کے جو ہے نا ایک مخلوق ہو۔ بلکہ یہاں پر ایک اور مثال دیتے ہوئے حضرت مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہاں پر یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ جب وہ اپنے تمہارے ساتھ رہتے ہیں، پھر جب تم سے وہ الگ ہوتے ہیں تو اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنے شیطانوں سے ملنے سے مراد انسانوں سے ملنا ہے جو شیطانی صفت جن کے اندر فساد برپا ہے، جن کے اندر جو ہے نا منافقانہ حرکتیں ہیں، اور جو اپنی منافقانہ حرکتوں کے تحت عمل کرتے ہوئے دنیا میں فساد پھیلانے کے بعد سے کئی قسم کے حرکات کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ شیطان ہیں۔ اور گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے اوپر انسان کو تصرف ہے۔ انسان سے شیطان ہرگز نہیں جیت سکتا، بلکہ شیطان اس کو ہرا سکتا ہے، اور اس کو یعنی کہ جو کسی انسان کے اندر جو خون کے رگوں میں دوڑتا ہے ایک نفسی برگلانے کے طور پر، اس کو وہ مسلمان بنا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ تو یہاں پر شیطان سے مراد جو ہے نا کوئی شخصی وجود نہیں، بلکہ وہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑنے والا ایک وجود ہی ہے۔ پھر 27 نمبر کی تفسیر ہے استہزاء کے معنی اکشاف نے لکھے ہیں انزال الحوان والحکارت، یعنی ذلت اور حکارت کا نازل کرنا، کیونکہ استہزاء کرنے والے کی اصل غرض دوسرے کی تحقیر کرنا ہوتا ہے۔ روح المعانی میں ہے مجازن استہزاء سے مراد تحقیر یا ذلت کا وارد کرنا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ استہزاء ایسے طریق پر تحقیر کرنے کو کہتے ہیں جس پر ہنسی آ جائے۔ بیضاوی میں ہے کہ استہزاء کی اصل ہزا ہے، جس کے معنی خفت ہیں، اور یہ معنی صورت سے ماخوذ ہیں، جس معنی میں یہ لفظ آتا ہے کہ گویا استہزاء کی اصل غرض دوسرے کی تحقیر ہے، اور ہنسنا ایک ذریعہ ہے جس سے وہ تحقیر کی جاتی ہے۔ محض ہنسنا جس کی غرض دوسرے کی تحقیر نہ ہو استہزاء نہیں کہلا سکتا۔ ایک ہی الفاظ کے اللہ تعالیٰ اور انسان پر بولنے کی مفہوم میں فرق۔ اب یہ ایک اصول کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا ہوتا ہے تو وہی لفظ بولا جاتا ہے جو انسان کے لیے، مگر یہ فرق ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ ہر فعل میں آلوں اور ذریعوں کا محتاج ہے اور خدا نہیں، اس لیے اس لفظ میں جو آلہ یا ذریعہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوتا، صرف فعل کی آخری غرض مقصود ہوتی ہے۔ مثلا انسان دیکھتا ہے تو آنکھ اور روشنی کا محتاج ہوتا ہے، مگر جب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو آنکھ اور روشنی جو ذریعہ انسان کے دیکھنے کے ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے۔ صرف جو غرض دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے
وہ مراد ہوگی۔ ایسا ہی انسان سننے میں کان اور ہوا کا محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے سننے میں یہ ذریعہ مفقود ہوگا، اور اصل غرض جو سننے سے حاصل ہوتی ہے وہ مراد ہوگی۔ ایسا ہی انسان کا رحم یا غضب کے قلب پر خاص حالت کے وارد ہونے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، مگر خدا کا رحم اور غضب صرف نتیجے کا نام ہے۔ اللہ کا استہزاء، یہی صورت استہزاء کے متعلق ہے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تو ہنسنا جو ذریعہ تھا وہ مفقود ہو گیا، اور ذلیل کرنا جو اصل غرض تھی وہ باقی رہ گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کا استہزاء صرف ذلیل کرنے کا نام ہے، نہ ہنسنے کا۔ کسی فعل پر سزا کا ذکر انہی الفاظ میں، یہاں جو اس سے پہلے حضرت مولانا صاحب نے استہزاء کی مثال دیتے ہوئے اور استہزاء کی تفسیر کے نتیجے میں جو بات بیان فرمائی ہے، اسے ہمیں اصولی طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ آگے قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر ہمیں قرآن کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو ان اصولوں کو جیسا کہ خاک صاحب نے آپ لوگوں سے درخواست کی ہے کہ نوٹ بھی کرتے جائیں ان باتوں کو جو آپ کے ذہن میں پڑھنے کے بعد آتی ہے، کیونکہ جب یہی باتیں دوبارہ آئیں گی تو وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گی۔ تو یہاں یستہزئ کا جو ذکر آتا ہے، یعنی کہ جو آیت ہے اس سے پہلے استہزاء کا جہاں پہ ذکر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر وہ انما نحن مستہزئون، یعنی کہ ہم تو صرف جو ہے نا ان سے ہنسی کرتے ہیں، اور اللہ یستہزئ بہم ویمدہ فی طغیانہم یعمہون۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی تفصیل حضرت مولانا صاحب نے یہ فرمائی ہے کہ ہنسی کرنے کا مطلب وہ مذاق اس طرح کا نہیں، بلکہ جب یہ خدا تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو ہنسی کرنے کے مقصد ہر انسان کا یا ہر ہنسی کرنے والے کا مقصد سامنے والے کی ذلت کرنا ہوتا ہے، تو یہ ذلت کرنے کے فعل کے بارے میں اشارہ ہے۔ تو جو چیزیں انسان کے بارے میں آتی ہیں کہ وہ دیکھتا ہے، تو جب انسان کے بارے میں وہ دیکھتا ہے کا لفظ بولا جائے تو وہاں پر آنکھ اور روشنی دونوں مراد ہوگی، یعنی کہ روشنی کے ذریعے سے وہ اپنے آنکھ کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ کے لیے یہی چیز بولا جائے تو وہاں پر نہ آنکھ کی ضرورت ہے نہ روشنی کی ضرورت ہے، بلکہ جو دیکھنے کا مقصد ہے اس کا جو ہے نا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سننے کے معاملے میں انسان جو ہے نا کان اور ہوا کا محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے سننے کے معاملے میں نہ ہوا کی ضرورت ہے اور نہ کان کی ضرورت ہے۔ تو یہ اصولی باتیں ہیں جن کو ہمیں آگے تفسیر کے لیے بھی یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ کسی فعل پر سزا کا ذکر انہی الفاظ میں، عربی زبان میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ کسی کے ایک فعل پر جو سزا دی جائے اس کو اسی فعل کے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ جب ایک فقرہ جواب کے طور پر ہو تو اس سے مراد فی الواقع وہ فعل نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کے فعل کی سزا ہوتی ہے۔ خود قرآن شریف میں اس کی مثال ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، حالانکہ سزا فی الواقع بدی نہیں، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، حالانکہ دوسرے اعتداء سے صرف مراد صرف سزا ہے، نہ فی الواقع زیادتی۔ امام راغب نے بھی اس کے معنی کی تاکید کی ہے، اور ایسا ہی لسان العرب میں ہے۔ سزا کا فلسفہ، اسی لفظ کو سزا کے استعمال کرنے میں سزا کے فلسفہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو ضرورت جائز قرار کرتی ہے۔ پس یوں بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی استہزاء کی سزا دے گا۔ تو یہ 27 نمبر آیت تک یا 27 نمبر کی تفصیل تک کا آج جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو باتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں اور جو سمجھنے کے لائق ہے اور جس کو ہمیں اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے، وہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن مجید کا جو لفظ استعمال کرنے کا طریقہ ہے اور قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے ان لفظوں میں ہی بہت ساری چیزیں جو ہے نا مضمر ہیں۔ جیسے کہ پہلے ہم نے عرض کے ذکر سے پڑھا کہ زمین گھومتی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، عرض کا لفظ یہی ثابت کرتا ہے۔
اور اذا خلو الی شیاطینہم کا جو قرآن مجید کی عنایتوں میں ذکر ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کوئی وجود نہیں، بلکہ وہ انسان کے نفس میں برگلانے کی جو ایک کیپیسٹی ہے، جو ایک طرح کی طاقت ہے، اس طاقت کو شیطان کہا گیا ہے، اور شیطان پر انسان کو تسلط کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی عام زندگی میں کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے اندر جو ہے نا شیطان چلا گیا ہے، اس کو جو ہے نا ہمیں نکالنا ہے، یا ہمارے کسی قرآن پڑھنے والے حافظ صاحب یا کوئی عالم صاحب کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ ان کے اندر میں جو شیطان گھس گیا ہے اس کو نکالیے، تو یہ چیزیں خلاف واقعہ نظر آتی ہیں قرآن مجید کی روح سے۔ قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان کو خون کے جس طرح دوڑتا ہے جس انسانی جسم میں، اس سے جو ہے نا جڑاؤ قرار دیتے ہیں، اور یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ کے اندر جو ایک قسم کی بدمزگی ہے، اور ایک قسم کی فساد کرنے والی جو حالت ہے، اور ایک قسم کی نفاق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا شیطانی صفات میں سے ہیں، اور گویا کہ یہ انسان کے رگوں میں جو ہے نا دوڑتی ہیں۔ اور پھر شیطان اس کو بھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو غصہ کرتا ہے، اور غصے کی حالت میں جو اس کا برتاؤ ہوتا ہے، اور اس حالت میں جو وہ لوگوں سے برتاؤ کرتا ہے، اس حالت کا نام بھی جو ہے نا شیطانی صفت یا شیطان کا نام دیا گیا ہے۔ تو اسی یہ ثابت کیا حضرت مولانا صاحب نے کہ شیطان کوئی وجود نہیں، بلکہ نفسوں میں اتر کر انسان کو غلط رستے پر لے جانے والے کا نام ہی شیطان ہے۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں 27 نمبر کی تفسیر تک، جس میں یمدو اور مدو کے لفظ تک کا جو ہے نا ہم نے تفسیر کا جو ہے نا یہاں پر اس سے پہلے 27 نمبر کی آیت تک ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ 28 نمبر سے ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔